السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے عرض کیا کہ حضرت میرے گاؤں میں آپ ایک ہفتہ قیام فرمائیں تاکہ آپ کے فیضان صحبت سے لوگوں کو نفع ہو۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ میرے کھانے وغیرہ کا انتظام آپ کے ذمے نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سمجھے کہ شاید حضرت میری مشتبہ آمدنی کی وجہ سے انکار فرما رہے ہیں، لہذا انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کے کھانے کا انتظام کسی تقوی شعار گھرانے میں کر دیا جائے گا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میرا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے، میرا مطلب یہ ہے کہ میرے کھانے وغیرہ کے معاملات سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ شرط منظور تو کر لو۔ اس نے شرط منظور کر لی اور اسے ماننا پڑا۔ تب حضرت تشریف لے گئے اور فرماتے تھے کہ میں نے بھونے ہوئے چنے کچھ ساتھ لے لیے تھے، جب سب لوگ سو جاتے تو مٹھی بھر چنے نکال کر کھا لیتا۔ ہفتہ بھر یہی معمول رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تھے ہمارے علماء جو وزراء سے کچھ لینے سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے کہ کل اگر انہیں کوئی حق بات کہنا پڑے تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دوستو، اسی طرح حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم، فاضل، محدث اور مفسر تھے۔ ساری عمر درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں گزاری اور علوم کے دریا بہا دیے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنا فضل فرمایا، لیکن معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوا یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے الحمدللہ زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی ہے، درس و تدریس کی خدمت انجام دی، وعظ اور تقریریں کی، تالیفات و تصانیف لکھی، دین کی تبلیغ کی۔ حساب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا اور ان خدمات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بخشتے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں۔ ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دی تھی ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں، وہ یہ کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھے، اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس قلم کو روشنائی میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا، تم نے لکھنے کے لیے اپنا قلم روشنائی میں ڈبویا، اس وقت ایک مکھی اس قلم پر بیٹھ گئی اور وہ مکھی قلم کی سیاہی چوسنے لگی۔ تم اس مکھی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گئے اور یہ سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو روشنائی پی لینے دو، میں بعد میں لکھ لوں گا۔ تم نے یہ اس وقت قلم کو روکا تھا اور وہ خالصتاً میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاؤ، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مکھی کے ساتھ شفقت کرنے پر بخشش ہو گئی۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی بڑا شرابی بندہ تھا۔ اب وہ اٹھ تو بیٹھے، لیکن بڑے حیران تھے کہ اس پڑوسی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ۔
پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور وجہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پوچھوایا کہ اس کو موت کس حال میں آئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک غافل سا بندہ تھا، لیکن موت کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس عاجزی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوستو، اسی طرح جرمنی میں ایک شہر ہے ہیمبرگ، یہاں سب سے پہلے قرآن مجید پرنٹ ہوا۔ ایک رشیا میں ہوا سن پیٹربرگ میں، اور ایک جرمنی میں ہوا۔ جب چھاپا خانے بنے تو پہلا قرآن مجید ان جگہوں سے چھپا۔ اس شہر میں ایک دفعہ جانا ہوا، وہاں بیان ہوا۔ بیان کے بعد ایک پاکستانی انجینئر مجھے ملنے آئے، دیکھنے میں بہت خوبصورت، رنگ بڑا صاف، شخصیت بہت اچھی۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا بتلائیے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کا بڑا فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، بات تو بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا کہ مجھ پر جو بیتی ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کو میں ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا بھئی بہت اچھا۔ کہنے لگا کہ میں پاکستانی انجینئر ہوں، جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی ہے جو حسن اور جمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ لوگ اس کو بیوٹی کوئین یعنی ملکہ حسن کہتے ہیں۔ وہ بھی انجینئر ہے، مگر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کسی بندے کو ضرورت سے زائد بات کرنے نہیں دیتی۔ دفتر کے جتنے نوجوان ہیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس سے میری شادی ہو جاتی۔ کوئی کسی ڈھنگ سے مخاطب کرتا تو کوئی کسی ڈھنگ سے، لیکن وہ اتنا روب رکھتی کہ دوسری کوئی بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ نوجوان آپس میں بیٹھتے تو وہ آؤٹ فل اس کا ٹاپک ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کس قسمت والے کو ملے گی، پتہ نہیں یہ کس کی بات سنے گی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا، لوگوں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ لڑکی قریب سے گزری، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا مجھے آج کھانا نہیں کھانا۔ کہنے لگی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہنے لگی رمضان کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے بتایا، اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اگلے دن پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا، مجھے تو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب اسی ٹاپک کو میں لمبا کرتا گیا اور روزہ وغیرہ کے متعلق باتیں بتلانے لگا۔ جب کئی دنوں تک ہماری بات چیت اس ٹاپک پر ہونے لگی تو وہ کہنے لگی کہ کوئی اہم جگہ بتاؤ جس سے میں اور باتیں معلوم کر سکوں۔ میں نے ایک اسلامک سینٹر کا پتہ بتا دیا کہ وہاں کے امام صاحب سے رابطہ کرو، وہ عالم ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اس لڑکی نے وہاں رابطہ کیا اور اس کا امام کے ساتھ مستقل رابطہ ہو گیا۔ دینی باتیں معلوم کرنے لگی۔ چند دن کے بعد ایک دن دفتر آئی تو دیکھا کہ وہ سر پر حجاب یعنی پردہ ڈال کر آئی ہے۔ ہم بڑے حیران۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے امام صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا خوش ہوا کہ پورے دفتر میں ایک مسلمان ہوں۔ اب میرا کام بن گیا، اب تو یہ میرے ساتھ رشتہ کرے گی، کسی سے تو کر ہی نہیں سکتی۔ جس دن یہ ہوگا اس دن میں تو نوکری ڈے مناؤں گا۔ کہنے لگے اب میں نے اس سے کھل کر اسلام کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی، وہ بھی میری باتیں خوب سنتی۔
جب چھٹیوں کا زمانہ آ گیا، چھٹیوں میں پہلے پروگرام بناتی تھی کہ کہیں ساحل سمندر چلی جاؤں۔ میں نے اسے کہا تم مسلمان ہو چکی ہو، کیسے جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی میں خود بھی جانا نہیں چاہتی۔ میں نے پوچھا پھر کیا کرو گی؟ کہنے لگی کہ میں ترکی جاؤں گی، مسلمان ملک ہے، وہاں جا کر اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں گی۔ میں نے اس کو کہا کہ ترکی میں کیا ہے؟ اصل اسلام تو پاکستان میں ہے، تم میرے ساتھ پاکستان چلو، تمہیں وہاں اسلام نظر آئے گا، عالم وہاں ملیں گے، کتابیں وہاں ملیں گی، مدرسے وہاں ملیں گے۔ اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ پاکستان ایک دفعہ آ جائے۔ کہنے لگی میں سوچوں گی۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن کہا کہ میں پاکستان جاؤں گی، اپنی ٹکٹ خود بک کروں گی اور وہاں ہوٹل بک کرا کر ہوٹل میں رہوں گی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میرے گھر رہنا، میری والدہ ہے، میری بہن ہے، میری بہن MA ہے، میری والدہ بھی پڑھی لکھی ہے، وہ دین کی بہت باتیں آپ کو بتلائیں گی۔ اس نے کہا کہ تم ان کو میرے ہوٹل میں لے آنا، میں ان سے بات چیت کروں گی، اگر میں مناسب سمجھوں گی تو تمہارے گھر ایک دن کے لیے آؤں گی۔ میں نے کہا چلو یہی بہتر ہے۔ میں نے اپنی بہن اور والدہ کو فون کیا کہ تیار رہو، منگیتر کو لے کر آ رہا ہوں، اور آتے ہی آپ لوگ اس کو تیار کر کے میری شادی کر دینا۔ اب جو باقی 10 دن تھے وہ کٹتے ہی نہیں تھے۔ لوگوں کو راتوں میں خواب آتے تھے، مجھے دن میں خواب آتے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور وہ میری بیوی بنے گی اور ایسی ہماری لائف ہوگی اور میں خوش نصیب ہوں گا۔ پوری برادری دیکھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے۔ گھنٹوں ان خیالوں میں گم رہتا۔ پھر کہنے لگا جس دن میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میری نگاہیں اس کو تلاش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ آئی اور وہ بھی آ کر لائن میں کھڑی ہو گئی اور مجھے بتایا کہ مسٹر فلاں ہم ساتھ چلیں گے۔ ہم لاہور اترے۔ لاہور میں ہمارا بڑا گاؤں تھا، کاروبار تھا اور کوٹھی بھی تھی اور موٹر کا شو روم بھی تھا جس میں کروڑوں کی گاڑیاں تھی اور خاندان بڑا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ یہ جائے گی، جب سب کچھ دیکھے گی تو اگلے دن نکاح کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ کہنے لگی لاہور ایئرپورٹ پر اس کو ایک مخصوص گاڑی لینے آئی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا میں جاتی ہوں، تھکی ہوئی ہوں، آرام کروں گی، کل دوپہر کو اپنی والدہ کو میرے پاس لے آنا۔ اگلے دن دوپہر کو والدہ اور بہن کو میں لے کر گیا۔ انہوں نے بات چیت کی۔ اس کو کہا کہ دیکھو یہاں تمہیں کھانے کی تنگی اور رہنے کی تنگی ہے، سب سے بہترین حلال کھانا ہمارے گھر میں ملے گا، تم ہمارے گھر میں آؤ، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، بہترین چائنیز بناتے ہیں اور یہ کھانا وہ کھانا ہے۔ انہوں نے تو ایسی گردان پڑی کہ عمدہ عمدہ کھانے کے لیے پیٹ بھرے بندے کے منہ میں بھی رال ٹپک جائے، بھوکے کو تو ٹپکتی ہی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں آؤں گی۔ وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر میں بھی کچھ عورتیں ہیں، میں ان کے درمیان محفوظ رہ سکتی ہوں۔ میرے گھر رہنے لگی۔ میری والدہ نے ایک دم اس کو بیٹی بنا لیا کہ آج کے بعد آپ میری بیٹی، ایک میری بیٹی یہ ہے اور ایک آپ بیٹی ہو۔ اور میری بہن تو اس کے ساتھ فرینڈ بن گئی۔ کہنے لگی میں سوچتی تھی کہ زندگی میں کسی کو سہیلی بناؤں گی، آپ مجھے ملی ہو، بس آپ کو میں نے سہیلی بنا لیا۔ وہ سب کی باتیں سنتی مگر چپ رہتی۔ میری بہن اور والدہ نے اس کو کہا کہ تم دونوں انجینئر ہو، ایک جگہ کام کرتے ہو، کتنا اچھا جوڑ ہے، کیوں نہ ہم تمہاری شادی کر دیں اور تم واپس جا کر میاں بیوی کی زندگی گزارو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تیار نہیں ہوں۔ والدہ مجھ سے کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم 1-2 دن میں تیار کر لیں گے۔ کہنے لگے 1 ہفتہ اسی میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ جب شروع ہوا تو مجھے فکر ہوئی، میں بڑا پریشان۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ سنو، اگر یہ مجھ سے تیار نہیں تو میرے 2 چھوٹے بھائی بھی ہیں،
وہ بھی ماشاءاللہ جوان پڑھے لکھے ہیں، وہ اور زیادہ مجھ سے خوبصورت اور ینگ نوجوان ہیں۔ میں نے کہا ان کا رشتہ ان سے کر دو۔ والدہ نے ان کے رشتے پیش کیے، اس نے ان سب کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ میری والدہ حیران تھی کہ پتہ نہیں یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی کیسے فیور کرتا ہے؟ وہ اب بتانے لگا، کہتا ہے کہ میرے ایک چاچا تھے، وہ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کو انہوں نے جامعہ شرفیہ میں پڑھا کر عالم بنایا۔ پوری برادری میں سب سے کمزور حالت ان کی تھی، پاؤں میں ہوائی چپل اور میلے کپڑے، سر پر معمولی ٹوپی۔ اسی حالت میں وہ پڑھتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے۔ اتفاق سے میری والدہ کو کچھ دینے کے لیے میرا وہ کزن چاچا زاد بھائی میرے گھر آیا۔ اس لڑکی نے داڑھی والے بندے کو دیکھ لیا تو میری والدہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ امی نے بتا دیا کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور عالم ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں۔ امی نے کہا بہت اچھا، مگر اس عالم نے منع کر دیا کہ میں عورت سے بات نہیں کرتا۔ امی نے منت سماجت کی تو تیار ہو گیا، لیکن ایسے جیسے کسی سے روٹھا ہوا ہو، نہ اس کی طرف دیکھتا، نہ صحیح لہجے میں لڑکی سے بات کرتا۔ اس نے جو پوچھا وہ بتلایا اور چلا گیا۔ لڑکی نے جاتے ہوئے کہا اپنا کوئی نمبر دے دیں، میں فون سے آپ سے بات کر لیا کروں گی۔ اس نے فون نمبر بتا دیا۔ دوسرے دن اس نے 1 گھنٹہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مولوی صاحب کچھ زیادہ ہی جانتے تھے، انہوں نے اس کو سب بتا دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا آپ سے میں شادی کر سکتی ہوں؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا۔ وہ انجینئر کہنے لگا مجھے امی نے بتایا کہ اس سے بات ہو رہی ہے۔ اب میں دعائیں مانگنے لگا کہ اس کے ابو منع کر دیں، اس کے ابو نہ کر دیں۔ اس نے ابو سے پوچھا، ابو نے کہا بیٹا ہم نے تو دین کے لیے زندگی گزار دی، اگر اللہ نے آپ کا رزق وہاں رکھا ہے تو جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ اس نے ہاں کر دی۔ جیسے ہی ہاں کی تو اس نے اس کے والد کو بلوایا اور قریب کی مسجد میں چند شرعی گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ اگلے دن اس کو لے کر اسلام آباد جرمن ایمبیسی چلی گئی۔ وہاں جا کر کہا کہ میں جرمن ہوں، انجینئر ہوں، چھٹیاں گزارنے آئی تھی، یہ بندہ مجھے پسند آ گیا، میں نے شادی کر لی، اس کو ویزا لگا دیں۔ انہوں نے 10 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ جرمنی پہنچ گئی اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کا بڑا فیور کرتا ہے۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے، وہ ان کے کام سنوار دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے اس ویڈیو کے اندر بہت سارے ایسے واقعات تھے جن سے کچھ سیکھنے اور زندگی کو بدلنے کے بارے میں بہت ساری معلومات ملتی ہیں اور اسباق ملتے ہیں۔ دوستو سچ یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دین پر چلاتا ہے، اگر چلاتا نہیں بھی لیکن کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے ہموار کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر خود اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے راستے نکالتے ہیں جہاں پر کسی سبیل کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو جتنا ہو سکے آپ علیہ السلام کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق گزار لیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔